یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستانی اور کشمیری باہمی طور پر مضبوط مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتے میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ انہی حقائق کی بنیاد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا۔ ڈوگرا راج میں قائد اعظم نے کشمیر کے کئی دورے بھی کیے، جس سے ان کی کشمیر کاز اور کشمیری عوام کے ساتھ گہری وابستگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو بھارتی تسلط سے چھڑانے کے لیے کئی ٹھوس اقدامات بھی کیے، اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے پرعزم بھی تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی کشمیر کاز کی حمایت کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کشمیری عوام کو ہر طرح کے ظلم و جبر سے نجات ملے، اور وہ بھی دیگر اقوام کی طرح انصاف اور عزت سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست اور دانش سے یہ بہتر سمجھا تھا کہ بر صغیر میں اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مسلمانوں کو ہر حال میں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکمرانوں کی طرف سے آرٹیکل 370 کی منسوخی نے در حقیقت ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ آج کشمیری عوام کی اپنی آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد دراصل دو قومی نظریے کا تسلسل ہے۔ مودی سرکار کی فسطائی پالیسیوں نے ایک مرتبہ پھر اس خطے میں دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے، اور یہی نظریہ کشمیری عوام کی جدوجہد کا ایک اہم محرک ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا ہی ایک لازمی حصہ اور اس کا تسلسل ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ تنازع کشمیر تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ قائد اعظم کے نظریہ اور فکر و سوچ کے مطابق ہی آج پاکستان پوری دنیا میں مظلوم کشمیریوں کی وکالت کرتا ہے۔ پاکستان اور کشمیریوں کے باہمی رشتے، محبت اور یگانگت کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔